ہم دین کی راہ میں نکلتے ہیں نا تو رکاوٹیں ہم کو آتی ہیں، لوگ کی مخالفتیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے وہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور صحابہ اکرام جب تبلیغ کرتے تھے تو کتنی رکاوٹیں، کتنی مصیبتیں، کتنی آزمائشیں اور کیسے کیسے ٹارچرز اور تکلیف سے جو ہے وہ لوگ گزرے۔ اب ہم جو ہے جب دین پر عمل کرے تو الحمدللہ آج ہمارے پاس ویسی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے کو تو کوئی اتنا زیادہ روکنے والا اور تمام ٹارچر کرنے والا، پریشان کرنے والا تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں جو رشتہ داروں کی طرف سے جو رکاوٹیں ہم کو آتی ہے تو یہی تو پھر برداشت کرنا ہے، یہی تو اصل امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ ہم جو ہے کیا واقعی میں اگر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ اللہ کے لیے کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد چاہے پوری دنیا کی طاقت بھی اگر ہم کو اس سے روکے نا تو ہم پھر نہیں رکیں گے، ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم ذہن میں ٹھان لیں، یہ سوچ لیں کہ پوری دنیا بھی اگر مجھے اب اس سے روکے گی تو میں نہیں رکوں گی، کیونکہ میں ایک کام اللہ کے لیے شروع کری، اللہ کے حکم سے شروع کری۔ اب جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں روکیں گے میں نہیں رکوں گی، اور پوری زندگی میں ہم کو یہ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہاں روکیں گے؟ جنت میں، مزے کرو جنت میں، جو پہنتے پہنو، جیسا رہتے رہو، جیسا اوڑھتے اوڑھو، جو کرنا ہے کر لو، تو وہاں پر مزے ہے مومن کے لیے، متقی کے لیے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ سیکریفائس ہے۔ ڈیفینیٹلی جو حجاب جو ہوتا ہے نا، یہ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی سیکریفائس ہے، بہت بڑی۔ لڑکی کے لیے بہت بڑی سیکریفائس کیا ہے؟ اس کا حجاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پورے جو خوبصورتی کے جو اس کے بال ہے وہ چھپ جاتے ہیں، اس کے کان چھپ جاتے ہیں جس میں وہ اپنی ایئر رنگس پہنتی ہے، گلا چھپ جاتا ہے جس میں وہ اپنی کوئی جولری پہنتی ہے، رائٹ؟ تو پھر نہ وہ جو ہے جتنے بھی جو اس کے سجنے سنورنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس کے لیے یہ چھپا کر اللہ کی خاطر یہ کام کرنا، سیکریفائس کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، اجر بھی اتنا ہوتا ہے۔ اجر یاد رکھیے کہ اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہے اپنے بال کھلے رکھے، وہ اپنے بال اسی فیشن میں کٹائے اور پھر اس میں وہ ایسا پہنے اور یہ جولری پہنے، ساری لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ پر اگر ہم یہ اللہ کے خاطر کریں گے قربانی تو انشاءاللہ آپ اپنے حجاب کے اندر اور اپنے محرموں کے سامنے جو ہے آپ بال بھی جیسے چاہیں ویسے خوبصورت کٹا لیں، اور پھر جو ہے جو جولری پہن لے، پر غیر محرم کے سامنے ہم کو یہ کام نہیں کرنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کی محفل میں ہم کر سکتے، پر جہاں پر اندیشہ ہے کہ جیسا ویٹرز رہیں گے، لوگ آ جائیں گے، لوگوں کے آنے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے۔ اب اس پہ کیا ہے کہ لوگ تو ہم کو روکیں گے، کیونکہ شیطان تو یا تو ڈائریکٹ آتا ہے، شیطان یا ایسے رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے اور وہ روکتے ہیں۔ میں یہ اپنے لیے طے کر لوں کہ مجھے کس کی نظروں میں اچھے دکھنا ہے، کیا لوگوں کی نظروں میں مجھے اچھے لگنا ہے یا اللہ کی نظروں میں؟ اللہ کی نظروں میں تو میں ایسے ہی حجاب میں اچھی لگتی ہوں، اللہ کو میں بہت خوبصورت لگتی ہوں، اور جب میں حجاب نکالتی ہوں تو میں شیطان کو بہت خوبصورت لگتی ہوں، اور شیطان سب کی نظروں میں مجھے اچھا کر کے بتاتا ہے، لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ پر ہم کو کیا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا ہے، شیطان کی نظروں میں اچھا لگنا ہے یا اللہ کی نظروں میں؟ پہلی چیز ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا ہے۔ دوسرا، حیا اپنی آنکھوں میں رہنا ہے۔ بھئی حیا میں اپنی آنکھوں میں رکھوں گی، کیا میں سب کی آنکھوں میں حیا ڈال سکتی ہوں؟ کیا میں وہ جتنے بھی ویٹرز ہیں جو آ کر ہمیں کھانا سرو کریں گے، کیا میں ان کی آنکھوں میں حیا ڈال سکتی ہوں؟ کیا میں جو ہے وہ جتنے بھی نوجوان جو لڑکے جو گندی نظروں سے جو ہے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیا میں ان کے آنکھوں میں حیا ڈال سکتی ہوں؟ تو حیا اگر میں اپنے آنکھوں میں ڈال کر اگر میں جو ہے اپنے آپ کو بے حجاب کر کے پھروں گی اور یہ سوچوں گی کہ میں اپنے آپ کو آدھا ننگا کر کے پھروں گی، اور میں یہ سوچوں گی کہ حیا تو میری نظروں میں ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ تو حیا ہماری نظروں میں رہنے سے فائدہ نہیں ہے، حیا وہ سامنے والوں کی نظروں میں رہنا ہے۔ پر کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ سامنے والوں کی نظروں میں حیا نہیں ہے، آج بہت ہی کم لوگ ہیں جو حیا والے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنا بچاؤ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ حکم رکھا ہے، اور صرف ہم کو نہیں، صحابیات، اور صحابیات کے زمانے میں ادمیہ کون تھے؟ صحابہ اکرام، وہ لیول کے، وہ صحابہ، وہ تقوی والے صحابہ، ان کو بھی حکم دیے تم اپنی نظریں نیچی رکھو، اور صحابیات کو حکم دیے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے ڈھانک کر رکھو۔ تو پھر وہ لیول کے ایمان والوں کو اگر یہ حکم ہے تو آج آپ کے اور میرے ایمان کا حال ہم کو معلوم ہے، تو یہ لیول کے حساب سے ہم کو کتنا ایکچولی انفیکٹ تو ہم کو اور 4 چادریں اپنے اوپر اوڑھ لینے کا ہے، کیونکہ وہ زمانے میں تو وہ تھا، اب آج کے زمانے میں سوچئے۔ پر خیر ہم کو اتنا بھی نہیں کرنے کا ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو کورڈ کریں گے۔ اور رہی آخری بات آپ کے رشتے کی، آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کر کے، ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہے اگر آپ غلط کام کریں گی، اس کے ذریعے سے آپ کو رشتہ بھی آئے گا، تو اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ رشتے میں آپ خوش رہیں گے؟ کیا یہ رشتے میں برکت رہے گی؟ کیا یہ رشتہ آپ کے لیے اچھائی کا رہے گا؟ اور پھر دیکھیے آپ جب حجاب میں رہتے نا تو آپ کو جو دیکھنے والے جو لوگ ہیں
وہ اچھے لوگ آپ کو دیکھ کر سلیکٹ کریں گے، ویسے ہی سوچ رکھنے والے، ویسے ہی حیا رکھنے والے، ویسے ہی دیندار لوگ۔ اب آپ خود ڈیسائیڈ کریے کہ کیا آپ کو دیندار گھرانے میں آپ کو بیاہ کر کے اپنا جانا ہے، جہاں پر آپ کو جو ہے آپ کے حقوق اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیے جائیں، یا پھر آپ کو جو ہے ایسے ماڈرن قسم کے، بے حیا قسم کے، اب ان کے لڑکے بھی ویسی سگریٹاں پیتے ہوئے، گندے جو ہے گٹکے کھا لیتے ہوئے، گندے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے، گندے چیزوں کو دیکھنے کی عادت رہتی ہوئی، جو آلریڈی پہلے کتنے کچھ ریلیشنز رکھے ہوئے، اب ویسے عورتوں کی سوچ والے ان کے بچے بھی ویسے ہی رہتے، پھر ویسے رشتے جو ہمارے کو ملتے، تو ہمارے کو تو ایسے ہونا ہی نہیں ہے نا، ہمارے کو تو دیندار لڑکے چاہیے۔ تو دیندار لڑکوں کے امایاں جو رہتے وہ بھی دیندار سوچ رکھتے، یا کم سے کم امایاں یہ سوچتے کہ ارے نہیں بھائی میرا بچہ دیندار ہے، اس کو جو ہے ذرا حجاب والی بچی چھوڑنا کرتے، کیونکہ آج ماشاءاللہ سے لڑکوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ امی میرے کو جو ہے اچھی حجاب کرنے والی بچی ہونا، ویسی رہی تو میں کر لیتا ہوں۔ تو آج لڑکے، دیندار لڑکے ایسی ڈیمانڈ رکھ رہے، تو ماشاءاللہ آپ وہ جو ڈیمانڈ جو حیا والے لڑکے رکھ رہے نا، وہ ڈیمانڈ کے کرائٹیریا پہ آپ اتریں گی، اور آپ کو انشاءاللہ بہترین رشتہ ملے گا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ کئی ایسے بچیاں ہیں ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، سب ہے، حجاب کرنے والیاں بھی ہے، پر رشتے نہیں ہو رہے، آزمائش ہے ان کی، صبر کرنا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ بھی جو ہے، آپ کی بھی جو بھی زندگی میں حالات ہے، آپ کو ہر حالات پہ صبر کرنا ہے۔ تمام ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے۔ قرآن میں کیا حکم ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ ملامت کرنے والے لوگوں کی ملامت سے مومن نہیں ڈرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو استقامت سے رہنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو عمل کی جو ہے عمل جو آپ کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو استقامت عطا فرمائے، تمام لوگوں کی باتوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ آسان کر دے۔ Gracias.